بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب احباب کو کھریاں کے اس لائیو سیشن میں خوش آمدید. اور آج بات کریں گے اس وقت جو ایک اتحادی کھچڑی پک رہی ہے. پہلے وہ آپ نے دیکھا تھا پی ڈی ایم کا ایک اتحاد بنا تھا عمران نیازی سے جان چھڑانے کے لیے، تو اس میں تو کامیابی حاصل ہو گئی، لیکن بدقسمتی سے جب منزل قریب آئی تو پھر پی ڈی ایم والوں نے جرنیلوں سے بھی تعاون جو ہے وہ لیا اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی. اب اس کے جو ہے آپ یوں کہہ لیں کہ پارٹ 2 جو ہے وہ قریب آ گیا. الیکشن جو ہے وہ اناؤنس تو ہو گیا ہے سپریم کورٹ کے دباؤ سے کہ بھئی اب یہ 8 جو ہے فروری کو انتخاب ہوگا. اب اس انتخاب کے حوالے سے جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ پی ڈی ایم نمبر 2 جو ہے وہ بن رہی ہے، لیکن اس پی ڈی ایم 2 میں ابھی تک مولانا فضل الرحمان جو ان کو شامل نہیں کیا گیا. تو اس کی وجہ میں آپ کو پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان سے ہمارے جو پنڈی والے جرنیل ہیں وہ جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان سے جو ہے کسی بھی وقت جو ہے پرابلم ہو سکتی ہے، اور وہ ان کی ڈکٹیشن لینے کو اس طرح تیار نہیں ہے جس طرح کے باقی جماعتیں جو ہیں. اب جو ہے چونکہ وائپ آؤٹ کرنا ہے عمران نیازی کو انتخاب میں بھی، تو اس کے لیے ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ ایک اتحاد بنوایا جا رہا ہے. اسی اتحاد کی جو جرنیلی اتحاد ہے اس کی کڑی تھی کہ آپ نے دیکھا کہ جو ایم کیو ایم ہے، وہ ایم کیو ایم جس کے پاس لوگ چل کر جایا کرتے تھے 9-0 پر ان کا آشیرواد لینے کے لیے، اب وہ یہاں لاہور آئے اور انہوں نے شریف برادران کے دربار میں حاضری بھی دی اور ان کو یقین دلوایا کہ بھئی ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس الیکشن میں مل کر جو ہے وہ حصہ لیں گے اور پوری طرح تعاون کریں گے. اب دیکھیں یہ ایک انتخابی اتحاد ہے جس کی کوئی بظاہر آپ کو منطق نظر نہیں آئے گی. ایک پارٹی ہے جس کا ہولڈ جو ہے، جس کا جو سپورٹ بیس ہے وہ کراچی، حیدرآباد ان علاقوں میں. دوسری پارٹی ہے جو کہ لاہور میں اور ادھر پنجاب کے جو علاقے ہیں. بعض تو اس کو جی ٹی روڈ والی پارٹی کہتے ہیں، میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن بہرحال پنجاب آپ کہہ لیں کہ پنجاب میں ان کا ہولڈ ہے. تو یہاں ایم کیو ایم کا نام و نشان نہیں ہے، اور کراچی میں جو ہماری مسلم لیگ نون ہے اس کا نام و نشان تو ہے، لیکن یہ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تھوڑے بہت اس کے ووٹر وہاں پہ جو ہے وہ ضرور موجود ہیں. تو اب اس اتحاد سے اتنا ارلی اتحاد کے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس سے یہ آپ کو سگنل ملنا چاہیے کہ یہ اتحاد جو ہے کسی کی مرضی سے ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے جو ہمارے ایم کیو ایم والے بھائی ہیں کہ اگلی حکومت کس کی بن رہی ہے. تو یہ پہلے سے ہی جو ہے وہ گٹھ جوڑ تیار کیا جا رہا ہے کہ بھائی الیکشن میں کراچی سے ظاہر ہے پی ٹی آئی کو وائپ آؤٹ کرنا ہے، تو وہ سیٹیں کس کو دینی. تو کبھی بھی جو ہمارے پنڈی والے جو ہیں مسلم لیگ نون کو وہاں پر جو ہے اس کی نمائندگی میں اضافہ نہیں کریں گے. وہ یہی چاہیں گے کہ یہ سیٹیں جو ہیں کسی اور پارٹی کے پاس جائیں. جس طرح پہلے پی ٹی آئی کو دی تھی، اب وہ واپس چونکہ ایم کیو ایم سے لی گئی تھی تو واپس انہی کو دینا چاہتے ہیں، تاکہ ان کا ایک جو ہمارے قومی اسمبلی میں ایک بیلنس ہے وہ برقرار رہے اور ایم کیو ایم کی اسی طرح اہمیت رہے جس طرح پہلے تھی کہ جب بھی وہ کوئی حکومت جو ہے کوئی لڑکی کی جو کہتے ہیں نا ٹبری ٹائٹ کرنی تھی، تو پھر ہمارے جرنیل جو ایم کیو ایم کو یوز کرتے ہیں، اور ایم کیو ایم ناراض ہو کر ایک طرف ہو جاتی ہے اور پھر اس کو منانا پڑتا ہے. تو اب ایم کیو ایم کو اس لیے فوراً جو ہے مسلم لیگ نون کی طرف لایا گیا کہ بھائی چل کے آپ ان سے اتحاد کریں، پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے آپ کو نہیں جانا چاہیے. حالانکہ ان کا اتحاد جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے بنتا ہے. ایک صوبے میں آپ ہیں اور ہمیشہ وہاں پر حکومت جو ہے وہ آصف علی زرداری کی پارٹی کی ہوتی ہے. تو اگر آپ ان کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے تو ظاہر ہے آپ اپنے صوبے کے لیے جو ہے وہ کام نہیں کر سکیں گے. اور اس وقت تو وہاں پہ جو بلدیاتی میئر جو ہے وہ بھی اب پیپلز پارٹی کے کنٹرول میں. لیکن پرابلم ایم کیو ایم کی یہ ہے کہ یہ سوائے جی ایچ کی اسکرپٹ کے اور کوئی سیاست نہیں کر سکتے. تو چونکہ ان کو انسٹرکشن یہ تھی کہ بھئی آپ نے پی ایم ایل این کے ساتھ اتحاد کرنا ہے، اس لیے انہوں نے جا کے دربار پہ حاضری بھی دے دی اور یقین دہانی کرا دی. حالانکہ یہ اتحاد جو تھا حکومت کے بعد، انتخابات کے بعد ہونے والا تھا، لیکن چونکہ انتخابات جو ہیں وہ ایک قسم کی ایک سلیکشن پروسیس ہے. میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ جس طرح 2018 میں ہوا تھا اسی طرح کی سلیکشن اب ہو رہی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اس بار جو گھوڑا جرنیلوں نے چنا ہے اس میں اپنا دم خم ہے، اس کے پاس ووٹر ہیں، وہ الیکشن جیت سکتا ہے. صرف اس کو یہ چاہیے تھا کہ اس کے راستے میں رکاوٹیں نہ کھڑی کی جائیں. اب اس دفعہ جرنیلوں نے حامی بھر لی کہ نہ عدالتیں ان کا رستہ روکیں گی اور نہ ہی جو ہے یہ جرنیل جو ہیں اپنی خلائی مخلوق کے ذریعے پی ایم ایل این کا جو ہے راستہ روکیں گے. اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، اب ان کے درمیان جو ہے وہی جو ایک پرانی جو ایک لڑائی تھی وہ شروع ہو گئی. ایک دوسرے پہ جو ہے وہ
طنز بھی کر رہے ہیں. اب میں دیکھ رہا تھا جو کنڈی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ تو لیول پلینگ فیلڈ کی کر رہے ہیں, ایون فیلڈ کی بات نہیں کر رہے. اب دیکھیں اس طرح کے تانے مارنا, ایون فیلڈ ایک آپ کو پتہ ہے, لیکن اس طرح کی جگتیں اگر آپ ماریں گے تو پھر آپ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے؟ تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اب ان کے درمیان جو ہے دوبارہ اکٹھے ہونے والا امکان جو ہے وہ کم ہو گیا. تو لہٰذا ادھر سے بھی کھل کر باتیں ہو رہی ہیں. جو مولا بخش چانڈیو ہے اس نے کہا کہ بھئی یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو مسلم لیگ نون جو ہے یہ کاف بنتی جا رہی ہے. اب بات ایک حد تک صحیح ہے, کیونکہ جس طرح جرنیلوں کے ساتھ ان کی ایک خاموش انڈرسٹینڈنگ ہے اور ان کو جو ایک سرپرستی حاصل ہے اس وقت, اس لحاظ سے تو کاف کا بھی یہی تھا. کاف بھی جرنیلی سرپرستی میں کام کری تھی, لیکن اگین فرق صرف اتنا یہاں آ رہا ہے کہ یہ سرپرستی لے رہے ہیں لیکن اپنے بل بوتے پر. ووٹ بینک ان کا اپنا ہے, ان کو جرنیلوں سے اس قسم کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کردار ان کا مسلم لیگ کاف والا ہے کہ انہیں جس طرح ملک کے اوپر اپنا ایک انہوں نے کنٹرول کرنا ہے سیاست پر اور ریاست پر, اس میں یہ لوگ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. حالانکہ اس وقت جو ہے ضرورت اس بات کی تھی کہ جنرل باجوہ اور فیاض حمید کی وجہ سے اس پورے یہ جو جرنیل سیاسی جرنیل ہوتے ہیں انہوں نے جو نقصان کیا تھا اس کا حساب کتاب کرتے, لیکن وہ سب ایک سائڈ پر ہو گیا ہے اور صرف عمران نیازی کو مجرم بنا کر جو ہے پورا شکنجہ کسا جا رہا ہے. اور یہ سارے ہمارے جو سیاسی جماعتیں ہیں, بڑی سیاسی جماعتیں خاص کر کے جو ہیں مسلم لیگ نون کو آپ لے لیں, تو وہ اس میں ایک تعاون کر رہی ہیں ان کے ساتھ کہ بھائی ٹھیک ہے عمران نیازی کو جو ہے رگڑا دیا جائے. بھائی اصل جو رگڑا ان لوگوں کو دینا تھا جنہوں نے عمران نیازی کو بنایا تھا, لیکن بہرحال ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں. اب یہ چاہتے ہیں کہ چلو اپنے پرانے کیسز معاف کرواؤ, اور یہ جو ایک گیپ آ گیا ہے, پاور پالیٹکس سے دوری ہو گئی تھی, اس کو ختم کیا جائے اور دوبارہ اپنا ہولڈ جو ہے وہ پنجاب پر خاص کر کے جو ہے وہ برقرار رکھا جائے اور مرکز پر بھی حکومت بنائی جائے اور پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ کارنر کیا جائے. اب پیپلز پارٹی کے لیے ظاہر ہے یہ جو ایم کیو ایم کے ساتھ ان کا اتحاد ہے وہ کافی جو ہے وہ الارمنگ ہے. کراچی کے اندر جو مسلم لیگ نون ہے وہ ایم کیو ایم کو مدد دے سکتی ہے, کیونکہ یہ والی جو ایم کیو ایم ہے یہ اصل والی ایم کیو ایم تو ہے نہیں. اصل ایم کیو ایم تو ہے الطاف حسین والی, وہ اپنے بل بوتے پہ الیکشن جیتتی, لیکن اس ایم کیو ایم کو جو ہے جرنیلی بیساکھیوں کی بھی ضرورت ہے اور ساتھ جو ہے مسلم لیگ نون کی بھی ضرورت ہے. تو ان کے آنے سے یہ ہے کہ یہ ایم کیو ایم جو ہے اس قابل ہو جائے گی کہ یہ اس کا پیپلز پارٹی کا کراچی میں مقابلہ کر سکے, کیونکہ حال ہی میں کراچی میں پیپلز پارٹی نے جو ہے بلدیاتی الیکشن میں بڑی اچھی پرفارمنس دی. تو یہ اتحاد جو ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ صرف اور صرف ایم کیو ایم کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کو کارنر کرنے کے لیے کری. حالانکہ یہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ اچھی جو ہے حکمت عملی ہے. ایم کیو ایم ایک ایسی پارٹی کہ اس کے ساتھ اتحاد جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ آپ جی ایچ کیو کے ساتھ اتحاد کریں. ان کی تو وفاداریاں ہمیشہ جو ہوتی ہیں وہ جی ایچ کیو کے ساتھ ہوتی ہیں. تو ان کے ساتھ اتحاد کر کے اگر آپ حکومت بنائیں گے بھی تو وہ تو بہت کمزور حکومت ہوگی. اس کو تو کسی بھی وقت جو ہے اسی طرح جو ہے جس طرح عمران نیازی کے خلاف آپ دیکھیں کس طرح انہوں نے عدم اعتماد کروایا تھا, تو یہ جرنیلوں کی مرضی سے ہوا نا کہ انہوں نے وہ بندے نکلوائے, ایم کیو ایم کو ایک سائڈ پہ کیا جی اور باپ پارٹی کو ایک سائڈ پہ کیا. تو یہی سچویشن جو ہے سال ڈیڑھ کے بعد جو ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہو سکتی. سو ایسے اتحادیوں کے ساتھ اگر مل کے آپ چلیں گے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ ساری جو ہے ہماری فوج جو ایک بار پھر سیاسی انجینئرنگ کر رہی ہے اور ہمارے جو شریف برادران ہیں یہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں, اور جو ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے اس کے مطابق اتحاد بن رہے ہیں. حالانکہ اتحاد جو ہے یہ بننا چاہیے تھا سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ, کہ بھئی جو آپ کے برے وقت کے ساتھی تھے, جب آپ ان جرنیلوں کے خلاف لڑ رہے تھے تو اس ہراول دستے کی قیادت تو مولانا فضل الرحمان کر رہے تھے. اب مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ دیکھیں انہوں نے اپنے آپ کو ایک اعلیٰ مقصد کے لیے وقف کیا ہوا ہے, وہ فلسطین کے حوالے سے آواز اٹھا رہے ہیں, قطر گئے ہوئے ہیں, تو وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. لیکن ادھر مولانا فضل الرحمان کی طرف جو ہے تعاون کرنے کی بجائے یہ جو ہے ایم کیو ایم کی طرف جایا جا رہا ہے اور اس طرح کے جو ہے سیاسی جو ہیں وہ دوست تلاش کیے جا رہے ہیں. سب سے پہلے اتحاد جو ہے سب سے ضروری اتحاد جو تھا وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مسلم لیگ نون کا بنتا تھا. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یہ وہ اس طرح کر لیں, لیکن بظاہر جو ان کی جو بیانات بھی آ رہے ہیں اور جس طرح ابھی تک ان کے آپس میں ملاقات بھی جو ہے نہیں ہوئی اور اس طرح کے رابطے نہیں ہیں. ایک بار ایک کوشش ہوئی تھی, وہ شاید کہا گیا کہ بھئی سیکیورٹی ریزن ہے تو اس کی وجہ سے کلیئرنس نہیں ملی, تو نواز شریف غالباً ان سے مل نہیں سکے. لیکن اس کے علاوہ اور بہت ان کے لوگ ہیں کہ آپس میں رابطے ہونے چاہیے تھے. لیکن جس طرح ان کے رابطے جو ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ ہو رہے ہیں یہ تو مجھے کوئی اتنی اچھی سیاسی جو ہے موو نہیں نظر آ رہی. اس کا بعد میں جو ہے وہ نقصان ہی ہو سکتا ہے.
اب پیپلز پارٹی ظاہر ہے وہ بوکھلائی ہوئی ہے، ان کو غصہ ہے اس چیز کا کہ بھائی ہمارے ساتھ جو ہے جو سارے وعدے وعید کیے گئے تھے، نہ انہیں جرنیلوں کی طرف سے کچھ ملا اور نہ ہی ان پارٹیوں کی طرف جن کے ساتھ مل کر انہیں یہ عدم اعتماد والا سارا سلسلہ کیا تھا. اور اسی بوکھلاہٹ جو ہے اور اسی غصے کی وجہ سے اب ان کی جو ٹیئر 2 والے لوگ ہیں وہ بھی جو ہے ان کی توپوں کا رخ بھی جاتی امرا کی طرف ہے. اور جو زرداری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی میں نواز شریف کو جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا. اب یہ بھی ایک خام خواہ کی بڑ ہانکی ہے انہوں نے کہ بھائی آپ کہیں کہ ہم وزیر اعظم ہماری جماعت کا ہوگا، یہ بنے گا، یہ کس قسم کا بیان ہے کہ بننے نہیں دوں گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر آپ نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے کہ آپ میں کم از کم یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی کا وزیر اعظم بنے. اور اسی طرح پھر بلاول بھٹو زرداری نے کہہ دیا کہ اگلا وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا. اب یہ بیانات جو ہیں یہ صرف وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے کہ باپ بیٹا دونوں یہ جو ہیں اس حقیقت سے واقف ہو چکے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے گیم جو ہے وہ نکل چکی ہے. لیکن اس کے ساتھ میں آپ یہ بات ضرور کروں گا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس موقع سے جو ہے جو فائدہ جو اٹھا رہی ہے نا سیاسی ان جرنیلوں کی سرپرستی کا اور جس قسم کے اتحاد بنا رہی ہے، یہ نہ ان کی سیاست کے لیے مستقبل میں اچھے ہوں گے اور نہ ہی پاکستان کی سیاست کے لیے. عوام کو اس کا نقصان ہوگا. یہ جو ہمارے جرنیلی شکنجہ ہے یہ تھوڑا سا کمزور ہو سکتا تھا اس موقع پر، لیکن انہوں نے جو ہے وہ موقع ضائع کر دیا ہے. پھر انہی لوگوں کو اپنی پارٹی میں بھی واپس لے رہے ہیں جو ان جرنیلوں کے پٹھو ہیں، اور انہی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں جو کہ جن کی ہر موو جو ہے وہ ان جرنیلوں کے اشاروں پہ ہوتی ہے. تو خیر یہ ہے اس وقت جو ہے انتخابی ہماری سیاست کی صورتحال. جرنیلوں کا پلہ بھاری ہے. بظاہر آپ کو یوں لگ رہا ہے کہ بھائی انتخابی ہلچل ہو رہی ہے، پارٹیاں جو ہیں وہ جو تیار ہے اپنے پہلوان میدان میں اتارنے کے لیے، لیکن یہ سب نورہ کشتی ہے. جو آخر جو وہ کہتے ہیں نا آخری جو مین ونر جو ہوگا اس کمپٹیشن کا وہ ہمارے پنڈی والے جرنیل ہوں گے. یہ سارے جو ہیں بس ان کے کٹ پتلیوں کی طرح پہلے بھی کردار ادا کرتے رہے اور آنے والے دنوں میں بھی یہ اسی کردار پہ جو ہے وہ یہی کردار کریں گے. یوں کہہ لیں کہ اسے تنخواہ کم کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ اب میں لوں گا آپ سے اجازت. پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر آپ کے ساتھ کسی اور سیاسی موضوع پر گپ شپ ہوگی. اس وقت کے لیے رب رکھا.